کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو نا علاج فی سبیل اللہ کیا کریں. کچھ لوگوں نے یہ کانسیپٹ خود ہی بنایا ہوا ہے. شفا اسی کے دم میں ہوتی ہے جو فی سبیل اللہ کرتا ہے. بھی دیکھیں، ایک ہوتا ہے مسئلہ جو صرف دم کے ذریعے سے حل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایسے ہزاروں لوگ آتے ہیں فی سبیل اللہ علاج ہو رہا ہوتا ہے ان کا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ دم ہی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں لے رہے ہوتے 1 روپیہ بھی. لیکن بات وہی ہے کہ ہر کام صرف دم کے ذریعے سے نہیں ہوتا، ہر کام صرف پھونک سے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پوری ایک سٹرگل ہوتی ہے، ایک محنت ہوتی ہے. اس کی چند مثالیں دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے اوپر جنات ہیں، اور ہم نے اس کو تشخیص کی، ہم نے کہا کہ بھائی آپ کے اوپر جنات ہیں، اب اس کا علاج یہ ہے، یہ چیزیں آپ کر لو، آپ کا علاج ہو جائے گا. کیا ہم نے اس کی کوئی مصیبت اپنے گلے لی؟ کچھ بھی نہیں. ڈائریکٹ اس کو بتایا کہ ہم نے یوں کرنا ہے، لیکن ہوگا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر بندہ اگر اس چیز کی صلاحیت رکھتا ہوتا تو پھر جس کا کام اس کو ساجے کا کیا مطلب ہے. پھر دوسری بات خاص طور پہ یہ سمجھ لیں کہ جو بندہ جناتی مریض ہوگا وہ جتنے وظائف کرے گا خود اس میں اور مبتلا ہوتا جائے گا، اس کو رجعت آ جائے گی. اور جو جاہل قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، غوث پاک کا کرم ہے. یہ غوث پاک کا کرم ہے، غوث پاک نے عقل کے لیے کوئی بات نہیں کری کیا؟ کہ غوث پاک سرکار نے ساری زندگی جو اللہ اللہ کی ہے. اب جو عاملین ہیں نا باقاعدہ وہ اللہ اللہ ہی کرتے ہیں، جو روحانی معالج ہیں، جو نوری علم کے ساتھ کرتے ہیں، وہ غوث پاک سرکار کے طریقے پر نہیں ہے. وہ غوث پاک سرکار کے دیے وظائف نہیں کرتے کیا؟ تو غوث پاک سرکار نے تو ساری زندگی چلہ میں گزاری، اور اس الو نے کہاں گزاری؟ یہ تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا. اور پھر یہ جو بد زبان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر زبان درازی کرتے ہیں، جی آپ لوگ پیسے لیتے ہو، آپ یوں کرتے ہو، آپ دین بیچتے فلاں کرتے ہو. اللہ کے بندے، جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی وہی پڑھ رہے ہو، کر کے دکھاؤ، پھر کر لو. بتا رہے ہیں ہم کرو کہ یہ اس کا علاج یوں ہوگا، کر لو. مثال کے طور پہ ایک مریض ہے، اس کے اوپر جنات ہیں، اب ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ 21 دن سورہ مزمل پڑھو، 21 دن چہل کافی پڑھ لو فلاں. اس نے چلہ ہی نہیں کیا. اگر کیا بھی ہوگا، وہ خود اگر مریض ہے پہلے تو چلہ کامیابی نہیں ہونے دیں گے، وہ جب کرنے لگے گا اس کو نانی یاد دلا دیں گے. وہ جو جناتی مریض ہے وہ چلہ کر ہی نہیں سکتا، کرے گا تو اس کو جان کا خطرہ ہے. جی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب یہ چلے میں کامیاب ہوگا تو ہمارا کچھ نہیں بچنا. وہ کرنے دیتے اس کو چلہ، کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے اس کو چلہ. اور اسی طرح اگر کسی جگہ پر جنات ہیں وہاں پر آپ بیٹھ کر چلہ کرو گے تو اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو آپ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب کوئی بچہ کورس کرنا چاہے، روحانی کورس کرنا چاہے، عملیات کورس کرنا چاہے، تو پہلے اپنی تشخیص کروائے کہ اس کو کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے، یا جس جگہ پر بیٹھ کر رہا ہے اس جگہ کی تشخیص کروائے کہ اس جگہ میں کوئی مسئلہ تو نہیں. یہ نہ کہ صبح کو اٹھے بھی نہ وہاں سے، بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے. اسی طرح یہ ایک اسکرین شاٹ ہے ہمارے پاس، بچے کا لگا لیں گے، بچوں کو میں بول رہا ہوں یہ اسکرین شاٹ لگائیں ذرا تاکہ ان کو پتہ چلے. یہ جو ہمیں رو رہے نا کہ فی سبیل اللہ کیا کریں، اتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے. یہ لگا دیجیے گا ذرا اسکرین شاٹ، یہ چلنے دیجیے گا جب تک بات چل رہی ہے. دیکھیں بھائی، یہ ایک بچہ ہے جس نے کم از کم 1.25 لاکھ مرتبہ چہل کاف پڑھا ہوا ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ چہل کاف شریف پڑھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس نے حزب البحر شریف کا عمل کیا ہوا ہے. میرے پاس نہیں کیا، مجھے نہیں پتا کہاں سے کیا، میں کسی کے ایسے نام نہیں لے سکتا. اس نے کہیں اور سے کیا ہوا ہے. ہفتہ 8 دن پہلے میرے پاس ان کا میسیج آیا، مجھے کہتے ہیں کہ استاد صاحب میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، یہ وہ. میں نے کہا بیٹا دیکھو میں تو سکھاتا نہیں ہوں، سیدھی تو صاف بات ہے. اس کی وجہ یہ کہ میں بحیثیت عالم کام کر رہا ہوں، بحیثیت عامل نہیں، کیونکہ مجھے اور بڑی مصروفیات ہیں. میری اپنی دینی معاملات ہیں، پڑھنا پڑھانے کے معاملات ہیں، اور تربیتی معاملات ہوتے ہیں ہمارے. تو خاص طور پہ عملیات کی فیلڈ میرا ایک فیلڈ نہیں ہے. کر سب کچھ لیتے ہیں، لیکن جو کہ میرے اصل جو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہمارا ہے مشن فروغ علم. ہم نے علم دین کی ترویج و اشاعت میں کوشش کرنی ہے. تو بہرحال یہ کہ ایک ذرائع ہے یہ. تو میں نے کہا چلو کوشش کروں گا جتنا ہو سکا میں آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتا رہوں گا. پھر اس نے یہ مجھے میسیج کیا تھا کہ رات کو میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ جس نے اتنی ریاضت کی ہوئی ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ اس نے چہل کاف پڑھا ہوا ہے، حزب البحر کا عمل کیا ہوا ہے، نادی علی کا عمل اس نے کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو ایک عام بندہ جو 5 وقت کی نمازیں بھی پوری نہیں پڑھتا، جس کو وضو تک کا پتہ نہیں ہے، وہ اگر کہے گا کہ آپ لوگ پیسے کیوں لیتے ہو، آپ فی سبیل اللہ علاج کرو، آپ کر لو بھائی. آپ مسلمان نہیں ہو، آپ حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے کیا، آپ قرآن نہیں پڑھتے، کر لو پھر اگر ہوتا ہے تو. اگر ہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو صلاحیت کے پیچھے محنت ہے. تو عالم دین بھی اگر تقریر کرتا پیسے لیتا تو اس کے پیچھے محنت ہے. جب وہ ناجائز نہیں تو آپ لوگوں کو تکلیف ہے کہ اس کے پیسے کیوں لے رہے ہو. وہاں پر بخاری کی وہ حدیث نہیں یاد آتی کہ جو صحابہ کرام دم کر کے اتنی بکریاں لے لی تھی، سرکار نے فرمایا اس میں میرا حصہ بھی رکھنا، عقل مند کے لیے کافی ہے اشارہ اتنا. تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں بھائی. ایک عامل اگر علاج کرتا ہے تو اس کے پیچھے کئی سالوں کی ریاضت ہے. وہ راتوں کو آدھی رات تک بیٹھ کر پڑھتا ہے، سارا دن اس کی زبان اللہ کے ذکر سے چلتی ہے، اس کی تسبیح گھومتی ہے، پھر اس کی پھونک کے اندر اثر ہوتا ہے، پھر وہ ان چیزوں سے سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ابھی اس کے اسکرین شاٹ پڑھ کر دیکھیں ذرا کیا حالت ہے.
اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص ہے ہمارے پاس ہے، اس کے اندر جنات ہے، ہم نے اس کو بتا دیا کہ یہ پڑھ لو، پہلے تو کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خود جناتی مریض ہے، اپنے لیے پڑھائی کرے گا تو مر جائے گا یہ اور مصیبتوں کا شکار ہو جائے گا، اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ وہ ڈیمیج کر دیں گے پکا پکا، یہ پڑھائی کرے گا ان کو تکلیف ہوگی، اور اس کی پڑھائی سے جانا ہے نہیں انہوں نے، کیونکہ اس کی پڑھائی کے اندر دم ہی نہیں، پڑھائی سے تھوڑی جاتے ہیں، وہ تو دم خم سے جاتے ہیں کہ تمہاری پڑھائی کے اندر پیچھے زور بھی ہو، پیچھے روحانیت بھی ہو، کیونکہ کام پیچھے روحانیت نے کرنا ہوتا ہے، اور اب اس کے اندر روحانیت ہے ہی نہیں، 5 وقت کی نماز بھی نہیں یہ پڑھتا، اور پھر یہ علاج کر رہا ہے اور اپنا ہی کر رہا ہے، کیسے ہوگا؟ اچھا ایک یہ ہے کہ ہم نے اس کی کوئی مصیبت اپنے گلے نہیں ڈالی، سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ بھائی یہ میدان لگا ہوا ہے، وہ تلوار پڑی اٹھا کر اس کو مارو، ہم نے صرف رہنمائی کر دی، تو یہ فی سبیل اللہ ہی ہے، آ جاؤ بتا دیں گے کہ یہ میدان لگا ہوا ہے، آگے اتنا کچھ کھڑا ہوا ہے اور تمہارے پاس یہ تلواریں پڑی ہوئی، تمہاری اپنی تلواریں، ہمارا کچھ بھی نہیں، ہم ہتھیار بھی نہیں دینے کے، کیونکہ یہ ہتھیار ایسا ہے نہیں کسی کو دیا جا سکے، پڑھائی کون دے گا کسی کو، دے نہیں جا سکتا، ہتھیار اٹھاؤ بھی اپنا، اٹھا کر مارو اس کو، اتنا کام فی سبیل اللہ ہو گئی نہیں اس سے مقابلہ اس سے، ایک تو وہ دشمن نظر نہیں آتا، پھر اس کی طاقت سے 1000 گنا زیادہ ہے، وہ کیسے اس کا مقابلہ کرے گا یہ؟ اب اگر اس کے بدلے میں ہم یہ کہتے ہیں چلو ایسا کرو کہ میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، میں ہتھیار اٹھا کر پکڑا رہا ہوں تمہیں، مارو، ہتھیار بھی میں اپنا دوں، تو پھر محنت پیچھے اس کی ہو رہی ہوگی، پیچھے وہ اس کی مدد کر رہا ہوگا، اب بھی اگر وہ کچھ نہ کچھ ہدیہ لے رہے کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کو پیچھے اسٹرانگ کر کے وہ کام کر رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ تم پیچھے ہٹو ذرا، میں نپٹتا ہوں اس کے ساتھ، عاملین اکثر ایسا کرتے ہیں کہ تم پیچھے ہٹو ذرا میں دیکھتا ہوں، ایسے بازو اوپر کیے، اس مریض کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں اب یہ ان کا مقابلہ خود کرے گا، اب جس کے اوپر معاملات ہیں اس کو پیچھے کر رہا ہے، وہ اس کی طرف سے وہ خود ان سے لڑائی کر رہا ہے، خود جنگ کر رہا ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ تو اب یہ بتائیں کہ ایک بندہ جس کا اس مسئلے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اس لڑائی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم پیچھے ہٹو، میں تمہارے حصے کی جنگ کر رہا ہوں، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے، اور پھر وہ ایسی مخلوق کے ساتھ جنگ کر رہا ہے جو 1000 گنا طاقت میں زیادہ ہے اور نظر بھی نہیں آتی، کیا اس کا کوئی احسان نہیں؟ کیا اس کی کوئی بھلائی نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ اور آپ منہ پھاڑ کر اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، اگر ہمت ہو تو پھر کر کے دکھاؤ، خود کر لو، جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں وہ یا پڑھ رہے ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، کر لیں پھر، یہ باتیں سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح ایک ناقص عامل کی بات سن لیں آپ، یہ میرے پاس اسکرین شاٹ ہے، وہ بھی ذرا لگا دیجیے گا تاکہ ان لوگوں کے عقل آئے اور ان کی آنکھیں کھلیں۔ ایک عامل جو جگہ جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو فی سبیل اللہ کر رہے ہیں اور یوں ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے تو فلاں ہو رہا ہے، یہ کچھ ہوتا ہے، اور کئی تو فی سبیل اللہ نہیں بھی کر رہے ہوتے، 1000 روپیہ لے بھی رہے ہوتے پھر بھی ان سے کام نہیں ہوتا۔ اب جیسے یہ والا کام ہے، یہ جو اسکرین شاٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ عامل نے 50,000 روپے لے بچوں سے کہ اس کے اوپر جادو کے ذریعے سے چڑیلیں مسلط تھیں، اور حضرت صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جادو کے ذریعے سے چڑیلیں مسلط ہے وغیرہ، ویسے ہی 2-4 جنات ہوں گے جلا دیے، جلا دیں گے، کون سا مسئلہ ہے؟ اس نے حاضری کروائی، چیزیں حاضر ہو گئیں، اس الو کو اتنا ہی نہیں پتا کہ یہ چڑیلیں ہیں اور جادو کے ذریعے سے مسلط ہیں۔ اب اس نے کیا کیا کہ ہانڈی جلا دیجیے، کہ ہانڈی کے ذریعے سے جنات جلیں گے، اب ہانڈی میں چونکہ خرچہ ہوتا ہے تو اس نے ہانڈی کے ذریعے سے جنات جلانے تھے، پتہ ہے ہی نہیں کہ جنات تو ہے ہی نہیں، ہے چڑیلیں اور ہے بھی جادو کے ذریعے سے مسلط، ان کو کیسے تم جلا لو گے الو؟ پہلے پیچھے سے جادو تو کاٹو، جادو کاٹو گے تو پھر وہ نیوٹرل ہوں گے، پھر تم جلاؤ گے ان کو، اور پھر بھی تم میں دم خم ہوگا تو جلاؤ گے۔ اب وہ بچی جوان ہے، 27-28 سال کی پکچر بھی انہوں نے مجھے بھیجی ہے، 27-28 سال کی بچی ہے، اس نے جیسے ہی وہ ہانڈی جلائی وہ سارا کام الٹا ہو گیا، اب بچی بستر مرگ پر پڑی ہوئی اس طرح زندہ لاش ہے، جیسے وہ ساری چیزیں ہیوی ہو گئی اس کے اوپر۔ اب وہ عامل ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے نہیں سنبھلتا کام، پیسے اس نے پھر بھی واپس نہیں کیے، 50,000 روپے لیے، انہوں نے مجھے خود بتایا، کال پر میری بات ہوئی تفصیلی طور پر۔ اب کنڈیشن یہ ہے کہ بچی 3 دن سے 4 پر زندہ لاش جیسے ہوتی، جیسے بندہ کومے میں چلا جاتا، اس طرح ہے، اور چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، میں نے دیکھا ہے، مراقبے کے ذریعے استخارہ کر کے دیکھا ہم نے، تو اس کے اندر کم از کم 27 سے 28 چڑیلیں جو جادو کے ذریعے سے مسلط اس کے وجود کے اندر موجود ہیں، اور اس کو بالکل اس طرح کیا ہوا۔ اب بغیر اجازت کے، بغیر صلاحیت کے ہانڈی کا عمل کرنے کے نقصان یہ ہیں، اس کی یہ کنڈیشن ہوگی بچی کی۔ اب انہوں نے میرے طرف رجوع کیا، جب رجوع کیا تو میں نے کہا اس کا علاج ابھی بھی پاسبل ہے، آپ بچی کی جان بچائیں، میں اس کا علاج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے 1 روپے کی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے، 1 روپے کی بات نہیں کی، میں نے کہا اس کا علاج پاسبل ہے، آپ لوگ علاج اس کا کروا لیں، آپ میرے پاس چل کر آنا چاہیں آ جائیں، ورنہ گھر میں بیٹھے بھی آپ آن لائن علاج کروا سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر UK میں ہوا، USA میں لوگ علاج کروا رہے ہیں، دبئی میں ہو رہا ہے، ہمارا سعودیہ میں ہو رہا ہے، بھارت میں ہو رہا ہے، مختلف قسم کے ممالک میں لوگ علاج کروا رہے ہیں، تو پاکستان میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا کیا؟ الحمدللہ ہو جائے گا، کروائیں۔
انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب تقریباً کوئی 10 سے 12 دن بعد مجھے میسیج آیا کہ وہ بچی کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو میں نے کہا میں کیا کروں، وہ اس کو مری ہوئی کو تو اٹھا نہیں سکتا میں۔ تو آپ لوگوں کو جب بولا تھا، دیکھیں بھی موت تو اسی وقت آتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے لکھا ہوتا ہے، لیکن کم از کم علاج کرواتے، جو ظاہری اسباب میں تدبیر تو کرو، تقدیر تو پھر اللہ نے جو لکھی ہے وہ ٹھیک ہے، تقدیر تو ہونا ہے جو ہے، لیکن تدبیر کا حکم تو ہے نا، اب تدبیر تو کرو نا یار۔ یہ ہوتا ہے پھر نقصان۔ تو اس لیے جنات کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی معمولی کھیل نہیں ہے، نسلیں اجاڑ دیتے ہیں یہ لوگ، ایک جن بھی بہت سارا نقصان کر سکتا ہے، لوگ اس کو معمولی کھیل سمجھتے ہیں۔ یہ اسکرین شاٹ دوبارہ پھر لگائیں، ان کو دکھائیں ذرا اس نے کیا لکھا ہوا ہے، پڑھیں ذرا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ جو بندہ خود عامل ہے، حصار کر رہا ہے اپنے گھر کا، اور اس کا یہ حال ہے، تو ایک عام نیوٹرل آدمی وہ کس طرح ان چیزوں کا مقابلہ کرے گا، اور پھر وہ ہمیں یہ باتیں سکھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ دے۔ بات یہی ہے کہ جس کا کام اس کو ساجے، ہر بندہ دوسرے فیلڈ والے کی قدر کرے، بشرط یہ کہ وہ صحیح کام کر رہا، کام صحیح کر رہا ہے تو دام بھی صحیح لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کام صحیح ہے تو دام صحیح ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کام کی صلاحیت نہیں رکھتا پھر دام لے رہا تو پھر جائز نہیں ہے۔ کام درست پھر دام درست، کام نہیں تو دام بھی نہیں، پھر لے رہا تو جائز نہیں کر رہا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کی اس نے، اور کام اس کا ہوتا بھی الحمدللہ، اس کی ریاضت اس درجے کی ہے، کام کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات نہیں ہوتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ اب 100 میں سے اگر کام کرے تو 99 ہوتے نہیں، ایک تکا لگتا ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اکثر کام اس کے ہوتے ہیں۔ اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مریض کے اوپر ویسے گردش ایام ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب جس سے رب ناراض ہو، عامل کیسے اس کے معاملات کو درست کر لے گا؟ اس کا حل تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ عامل سے تعویذ لے رہا ہے، تعویذ سے کیا ہوگا بھائی؟ رب ہی ناراض ہے تیری کرتوتوں کی وجہ سے، تو اپنے کرتوت درست کر، توبہ کر سچی، اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں لگا، سچی توبہ کر، سچی توبہ کرنے کے بعد اپنے معاملات کو درست کر، پھر تیرا رب راضی ہو جائے گا، تجھے عمل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بعض اوقات عمل کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے رب سے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ کہتا ہے کہ ہم نے آپ سے کام کروایا تو کام نہیں ہوا، ہم نے کہا کہ بھائی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں، جب آپ کو تشخیص کرے پہلے دن بتا دیا تھا کہ نہ آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، نہ جنات کا مسئلہ ہے، نہ ٹونے کا مسئلہ ہے، نہ کوئی لینا نہ دینا، آپ کو ویسے اللہ کی طرف سے، تو آپ توبہ کرو، اپنے استغفار کرو، اس کو تسبیح بتائیے، نہیں تعویذ ہی لینا ہے تعویذ دے دیے، نہیں فرق نہیں پڑا تو ہم کہاں سے فرق ڈالیں؟ اصل تو ہے اللہ تعالیٰ نے اثر ڈالنا، تو وہی تجھ سے ناراض ہے، تو اب یہ والا کام کر، اس طرف آنا نہیں لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔